बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त अजमल की दावत पर गांव जा रहा था। उस जमाने में मोटरसाइकिलें इतनी आम नहीं होती थी, इसलिए मुझे बस पर जाना पड़ा। बस ने मुझे दोस्त के गांव से 4 किलोमीटर पहले उतार दिया था। क्योंकि गांव से 4 किलोमीटर पहले उतार दिया था, सड़क भी कच्ची थी और बस कच्ची सड़क पर नहीं जाती थी। बागी का रास्ता इसीलिए मुझे पैदल तय करना था। मैंने अपने सामान का छोटा बैग उठाया और चलना शुरू कर दिया। ये रात का वक्त था और उस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे थे, इसीलिए रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फिर पास एक छोटा टॉर्च था, मैंने उसकी रोशनी में चल रहा था। मैं उस गांव में पहली बार आ रहा था, इसीलिए मुझे ज्यादा रास्ते नहीं मालूम थे। मैं बस अजमल के बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। मुझे चलते चलते 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे जब अचानक मुझे कहीं से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर दाएं बाएं देखा, कोई नहीं था। मुझे अपना वहम लगा और मैं चलने लगा। कुछ मजीद आगे आकर भी मुझे वही ढोल की आवाज सुनाई दी, लेकिन अब सिर्फ ढोल की आवाज ही नहीं, तालियों और गाना बजाने की आवाज भी सुनाई देने लगी। मैं हैरान था कि इतनी रात को गाने और ढोल कौन बजा रहा है। मैंने इन आवाजों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और खामोशी से चलता रहा। कुछ और आगे आकर मुझे सामने बहुत सारी रोशनियां नजर आईं। बहुत सारी लाइट्स जल रही थी। मुझे काफी हैरानगी हुई कि इस सुनसान कच्ची सड़क पर कौन लाइटें जलाए हुए है। मैं चलता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ मजीद आगे आकर मुझे वहां काफी लोग भी नजर आए जो तालियां और ढोल बजा रहे थे। फौरी तौर पर मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि किसी की शादी है, लेकिन इतनी रात को इतने सारे दरख्तों के दरमियान किसकी शादी थी? चूंकि वो रास्ते पर खड़े थे, इसीलिए मुझे उनके पास से गुजरना ही पड़ा। उनके पास जाकर मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। दूल्हा दुल्हन सामने खड़े थे और कुछ बाराती नाच रहे थे। जोर जोर से ढोल बज रही थी। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, कौन हो बेटा, कहाँ जाना है तुमने? मैंने बताया, मेरा दोस्त अजमल इसी गांव में रहता है, उसके पास जा रहा हूँ। उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम काफी दूर से आ रहे हो, थक चुके होगे, आओ बैठो, खाना वगैरह खाओ। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं खाना खाकर आया हूँ। लेकिन फिर दुल्हन आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलें भाई, खाना खा लें, क्यों नखरे कर रहे हैं आप? मैं उस दुल्हन के यूं हाथ पकड़ने पर हैरान था। फिर उन्होंने मुझे फर्श पर पड़ी कालीन पर बिठा दिया और कुछ लोग मेरे लिए खाना लेकर आ गए। मुझे भूख तो इतनी नहीं थी, लेकिन खाना देखकर मुझे काफी भूख महसूस हुई। खाने में उन्होंने बहुत कुछ दिया और मैं खाने लगा। वो सब लोग नाच रहे थे, गाने गा रहे थे और मैं कालीन पर बैठा खाना खा रहा था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और उन सब से इजाजत लेकर रवाना हुआ। मैं भी थोड़ा ही आगे आया हूँगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वो वही दुल्हन थी
جس کی شادی تھی وہ میرے پیچھے تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رک کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس پہنچ کر وہ دلہن بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ بولی، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور میں نے تحمل سے کہا، میں آپ کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں اس سچویشن سے حیران ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اس دلہن کے کچھ رشتہ دار وہاں آ گئے اور زبردستی اس دلہن کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ وہ دلہن روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں اس کی کچھ مدد نہ کر سکا۔ پھر میں جلدی جلدی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دلہن مجھے نظر نہیں آئی۔ میں تیزی سے جا رہا تھا۔ اب صرف 1 کلومیٹر باقی تھا۔ اس زمانے میں موبائل فون وغیرہ اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے میرا اپنے دوست سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے دوست سے یہ بات بتانے کا تہیہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 1 دن پہلے ہی خط لکھ کر اپنے دوست کو اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے میرا دوست اجمل سامنے نظر آ گیا اور میں نے اجمل کو سلام کیا۔ اجمل مجھے دیکھتے ہی بولا، یار تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، بس تو جلدی آ جاتی ہے۔ میں نے اجمل سے کہا، ہاں یار تھوڑا لیٹ ہو گیا، راستے میں ایک شادی تھی، انہوں نے مجبور کیا اور میں کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میری بات سن کر اجمل کافی حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، شادی؟ اور اتنی رات کو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یار شادی میں دیر ہو گئی۔ اجمل نے کہا، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنی رات کو کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اور یہ میرا گاؤں ہے، میں اس گاؤں میں سب کو جانتا ہوں، آج کسی کی شادی نہیں تھی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اجمل کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اجمل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، یار یہاں پاس ہی راستے میں جو بہت سارے سفیدوں کے درخت ہیں، ان کے پاس ہی شادی تھی۔ اجمل نے بے یقینی سے مجھے دیکھ کر کہا، جہاں سفیدوں کے درخت ہیں وہاں کوئی راستہ ہے؟ یار پاگل، وہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے۔ اجمل کی بات سے میں صدمے میں آ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا، میں نے کوئی قبرستان نہیں دیکھا، وہاں راستہ تھا اور سفیدوں کے درخت۔ اجمل میری بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں یار، یہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہاں بہت بڑا قبرستان ہے اور سفیدوں کے درخت صرف قبرستان کے پاس ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو خود چل کر دیکھ لو، وہاں شادی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ اجمل نے کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں اور اجمل ایک بار پھر اسی راستے پر جانے لگے جہاں سے میں آیا تھا، لیکن وہاں شادی والی جگہ پہنچ کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس جگہ ایک قبرستان تھا، وہاں کوئی شادی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا نشان تھا جس سے ایسے لگتا ہو کہ یہاں کوئی شادی ہوئی ہے۔ وہاں سفیدوں کے درخت تھے، لیکن ان درختوں کے نیچے بہت بڑا قبرستان تھا۔ میں صدمے سے اس جگہ کو دیکھنے لگا کہ اگر وہ قبرستان تھا تو وہ شادی کس کی تھی جس میں میں نے کھانا کھایا تھا؟ اور وہ دلہن کون تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ پھر میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں اس دلہن نے مجھے روکا تھا۔ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک لڑکی کی قبر تھی۔ میں نے اس قبر کی تختی پر نام پڑھا جہاں لکھا تھا، انیسہ بی بی، وفات 1971۔ اجمل میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو اب تو یقین آ گیا نا کہ یہاں کوئی شادی وغیرہ نہیں تھی، یہ ایک قبرستان ہے۔ میں اجمل کے ساتھ اس کے گھر آ گیا، لیکن یہ واقعہ
اور وہ دلہن میں آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ دلہن اب بھی میرے خواب میں آ کر کہتی ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔